تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیحات، تحلیلات اللہ رب العالمین، درود و سلام حاضرین ہند طرف بالخصوص اور تمام امت مسلمہ کی طرف بالعموم برذات اقدس واطہر جناب نبی آخر الزمان امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کر و زار پر رب کائنات اس سارنی حق بوزت حق اس پر عمل کرنے توفیق عطا فرمائے۔ خطبہ مسنونہ سندر قرآن مقدس کے آیات آئی تلاوت کرنا اور کے احادیث مبارکہ اللہ تعالیٰ سمنگ اور رب کائنات دین اس قرآن اور حدیث اس پر عمل کرنے توفیق۔ قرآن مقدس سورۃ العنکبوت آیت نمبر 65 یت اندر اللہ تعالیٰ بیان چھ فرماون اتل ما اوحی الیک من الکتاب، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کرو تم کتابی ہز تلاوت اوحی الیکا یس تہ کن وحی آئی کرنا، اقم الصلاۃ بے کرو نماز قائم، ان الصلاۃ تنہا بے شک نماز چھ رکاون عن الفحشاء والمنکر بے حیائی نشن اور برے کامیوں نشن، وَلِذِكْرِ اللَّهِ اکبر اللہ تعالیٰ اس کرو یاد یس بلند و بالا چھو، وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ اور اللہ تعالیٰ چھو زانان یہ کیسا تو کران چھو۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماون، یہ روایت چھے امام ترمذی سنن ترمذی سندر اور امام ابن ماجہ سندر روایت کران کہ بیان فرمو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راس الامر الاسلام، یم تہ دنیا اندر معاملات چھ تمن معاملاتن ہز بنیاد چھ اسلام، وعمودہ الصلاۃ اور امی اسلامچ بنیاد امی اسلامچ بنیاد چھ نماز، وذروۃ سنامہ الجہاد فی سبیل اللہ اور اسلام سندر ساروی خود عظیم اللہ تعالیٰ سنجس دربار سندر یس عبادت ساروی خود عظیم چھ سو چھو جہاد فی سبیل اللہ۔ قرآن مقدس چھ آیت آئی کوئی برکن بیان کرنا یت اندر اللہ تعالی بیان چھ فرماون اتل ما اوحی الیک من الکتاب، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کرو تم کتابی ہز تلاوت یس تہ کن وحی آئی کرنا، وَأَقِيمِ الصَّلَاةَ
اور نماز کرو قائم ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر بے شک نماز چھ رکاوان بے حیائی نشن اور بر کامیو نشن وَلِذِكْرِ اللَّهِ اکبر تو کرو اللہ تعالیٰ سن ذکر یم سن ذکر تھوت تو بوڑ چھو واللہ یعلم ما تصنعون اللہ تعالیٰ زانان چھو کیسا تو کران چھو یہ تم چھو آخ عبادت نماز یا متعلق قرآن مقدس چھو اعلان فرماون کی یہ برائی اور نشن بے حیائی نشن رکاوان حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کرن بیان اور یہ حدیث مبارکہ جو متفق علیہ بخاری اور مسلم سندر حدیث مبارکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کرن بیان قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسا کو رہے کس موقع پیٹھن عرض در خدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای العمال احب الى اللہ عز وجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعمالن اندر اللہ تعالیٰ سندس دربارس اندر ساروی خود افضل ترین اور پسندید عمل کس چھا بیان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة علی وقتها تمام اعمال اندر اللہ تعالیٰ شس عمل محبوب الصلاة علی وقتها کہ نمازی وقت اس پہ ادا کرنا قلت ثم ایو میں کر عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پتہ کس عمل چا اللہ تعالیٰ اس محبوب فرمو ثم بر الوالدین تم پتہ گئی مالس ماجہ ہنز خدمت مالس ماجہ سیتن رت سلوک کرو قلت ثم ایو میں کر بے عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پتہ کس عمل چا اللہ تعالیٰ اس محبوب فرموک الجہاد فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ سے وجہ اندر جہاد کا یہ حدیث مبارکہ آت اندر تمام اعمال اندر اللہ تعالیٰ محبوب ترین عمل چھ نماز مگر سو نماز یس وقت پہ ادائی کرنا بزرگو دوستو نوجوانو بیاق حدیث مبارکہ چھ متفق علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخ بہترین مثال کرک بیان انتہائی زیادہ بہترین مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن اخ فرمان تیون اخ کلام سچ بہترین مگر یتن اخ عظیم مثال کرک بیان بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ حدیث مبارکہ چھ بخاری اور مسلم سندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کرن بیان کہ بیان فرمو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارائیتم لو ان نہر بباب احدکم بہترین مثال فرموک ارائیتم لو ان نہرا بباب احدکم تۄہہِ مزن کٲنٛسہِ شخص سٕنٛدِس دروازس پٮ۪ٹھ آسہِ اکھ آبہٕ کۄل پکان یغسل فیہ کل یوم 5 مرات اور تۄہہِ منٛز کانٛہہ شخص آسہِ تتھ
کۄلہِ منٛز دۄہس 5 لٹہِ غسل کران. امہِ پتہٕ کوٚرُکھ سوال ہل یبقى من درنه شیء کیا تمہِ سٕنٛدِس جسمس پٮ۪ٹھ روزیا کانٛہہ مل ذرا برابر تمہِ سٕنٛدِس جسمس پٮ۪ٹھ روزیا کانٛہہ مل باقی. قالوا لا يبقى من درنه شيء. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یس شخص دہس 5 لٹہِ آسہِ غسل کران اور غسل کرنے خاطر سورس کیا آسہِ ام سنسی دروازس پٮ۪ٹھ آسہِ آبہٕ کول پکان. عرض کرُکھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جسم کے اوپر میل کا کوئی ذرہ بھی باقی نہیں رہے گا. ان پت فرمو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فَكَذَلِكَ مَثْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ. یہ مثال چھ 5 نمازن ہز. يَمْحُ اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا. یس شخص وقتس پٮ۪ٹھ 5 وقت نماز چھُ ادا کران يَمْحُ اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا. اللہ تعالیٰ چھُ امہِ نمازِ سۭتۍ ام سن گناہ دور کران. ام سن گناہ چھ یوان چھلنہٕ اور یہ چھُ گناہو نش صاف اور پاک سپدان. بیاکھ حدیث مبارکہ چھُ صحیح مسلم حدیث نمبر 233. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کران روایت کہ بیان کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان مكفرات ما بينهن اذا اجتنب القبائر. الصلوات الخمس 5 نماز والجمعة الى الجمعة اخ جمعہ 20 جمعہ تائیں ورمضان الى رمضان اکہ رمضان پٮ۪ٹھ 20 رمضان تائیں مکفرات ما بینہن ات درمیان یم تہ گناہ سپدن تمن تمام گناہن چھُ اللہ تعالی یہ نماز کفارہ بناوان. اذا اجتنب الکبائر سوائے گناہ کبیرہ. اگر اخ انسان گناہ کبیرہ کر ترک بڑی بڑی گناہ یم چھ تم کر ترک تم سن خاطر 5 وقت نماز اخ جمعہ کرن ادا اور یہ جمعہ 20 جمعہ تائیں اخ ماہ رمضان کرن ادا اور 20 ماہ رمضان تائیں ات درمیان یم تہ گناہ لکٹ گناہ گناہ صغیرہ یم تہ لکٹ گناہ سرزد سپدن تم ساری گژھن معاف مگر یہ گژھِ اجتناب کرن گناہ کبیرہ گژھِ نہٕ یہ کرن کی. بزرگوں دوستوں نوجوانوں نماز ترک کرن یہ چھُ بذات خود گناہ کبیرہ. اخ انسان یل نماز چھُ ترک کران سُہ چھُ گناہ کبیرہ انجام دیوان. سُہ چھُ اخ بوڑ گناہ انجام دیوان. اور گناہ کبیرہ متعلق بیان کور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم توبہ کرنے ورائے گناہ کبیرہ چھُنہٕ معاف گژھان. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کران صحیح مسلم حدیث نمبر 228 اندر کہ بیان کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مکتوبۃ. ییٚلہِ کٲنٛسہِ مسلمانس نمازِ ہُنٛد وقت چھُ سپدان فیحسن وضوءها پتہٕ چھُ سُہ وضو بناوان اور بہترین طریقے اندر چھُ وضو بناوان وخشوعها
وَرُكُوعَهَا پتہ انتہائی خشوع اور خضوع سان نماز ادا کران اِلَّا كَانَتْ كَفَارَةً لِمَا قَبْلَهُ مِنَ الذُّنُوبِ یہ نماز ادا چھُ کران اَمہِ نمازِ پٮ۪ٹھ 20 نمازِ تانۍ یم تہِ گۄناہ أمِس سرزد چھِ سپدان تِم گۄناہ چھِ أمِس معاف سپدان مَا لَمْ يَأْتِي كَبِيرَةٌ سوائے اگر أمۍ گۄناہ کبیرہ کوٚر نماز کرن أمۍ جان بوجھ کے أمۍ کٔر نماز ترک کٲنٛسہِ ہُنٛد حق کوٚر أمۍ ضایع غٲبت کوٚرُن نعوذ باللہ أمۍ ووٚن اپُز أمۍ کٔر بدکٲری یعنی اگر یہ گناہ کبیرہ چھو انجام دیوان تیل چھنا أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ یہ بشارت کہین اور بیان کور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذالک الدہر کلہ اور یہ بشارت چھ قیامت کس دۄہس تائیں قیامت کے دن تک جو شخص نماز کا وقت ہو جائے گا اور وہ وضو کرے گا اور بہترین طریقے سے وضو کرے گا اور خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرے گا اطمینان کے ساتھ رکوع ادا کرے گا تو اس کی یہ نماز اس کے پہلے جتنے گناہ ہیں ان گناہوں کا کفارہ بن جائے گا بزرگوں دوستوں نوجوانوں ام پتہ اخ حدیث مبارکہ یہ انتہائی خوفناک حدیث مبارکہ امیک راوی چھُ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ امام تبرانی اس اندر یہ حدیث مبارک نقل کران اور محدث الاثر شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ ترغیب و ترہیب اس اندر ات حدیث صحیح قرار دیوان کہ بیان کور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ وارننگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید الفاظ کے ساتھ انتہائی شدید الفاظ کے ساتھ بیان فرمایا تحترقون تحترقون بیان کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میانیو امتیو تحترقون تحترقون توئی چھو گناہن اندر دزان تحترقون تحترقون 2 مرتبہ ارشاد فرمایا تم گناہوں کے اندر جل رہے ہو تم گناہوں کے اندر جل رہے ہو فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الصُّبْحَ غَسَلَتْهَا بس تۄہہِ منٛز یُس شخص فجر نماز چھُ ادا کران تمہِ سٕنٛدِ گۄناہ چھُ یِوان چھل اس کے بعد فرمایا تحترقون تحترقون 2 مرتبہ ارشاد فرمایا تم اپنے گناہوں کے اندر جل رہے ہو تم اپنے گناہوں کے اندر جل رہے ہو فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الظُّهْرَ غَسَلَتْهَا جب تم ظہر کی نماز ادا کرتے ہو آپ کے گناہ دھل جاتے ہیں اس کے بعد 2 مرتبہ اعلان فرمایا تحترقون تحترقون تم گناہوں کے اندر جل رہے ہو تم گناہوں کے اندر جل رہے ہو فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعَصْرَ غَسَلَتْهَا جب آپ عصر کی نماز ادا کرتے ہو آپ کے گناہ دھل جاتے ہیں بزرگوں دوستوں نوجوانوں یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ کوئی سٹوری بک نہیں ہے یہ آپ کے سامنے کوئی سٹوری بک نہیں ہے بیان کی جاتی ہے بلکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے اس کے بعد فرمایا تحترقون تحترقون
اذا صلیتم المغرب غسلتھا، تم گناہوں کے اندر جل رہے ہو، تم گناہوں کے اندر جل رہے ہو جب تک مغرب کی نماز ادا کرتے ہو اور آپ کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ ثم تحترقون ثم تحترقون، اس کے بعد دوبارہ فرمایا آپ گناہوں کے اندر جل رہے ہو۔ ایک انسان گناہوں کی وجہ سے جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے، اور یہ دن میں 5 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما رہے ہیں کہ آپ گناہوں کے اندر جل رہے ہو، گناہوں کی وجہ سے آپ جل رہے ہو۔ حتی صلیتم العشاء، جب تک آپ عشاء کی نماز ادا کرتے ہو غسلتھا، آپ کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ ثم تنامون فلا یکتب علیکم حتی تستیقظوا، سبحان اللہ، کیا بہترین ارشاد ہے۔ ثم تنامون، اس کے بعد آپ سو جاتے ہو، فلا یکتب علیکم حتی تستیقظوا، اس کے بعد آپ کے گناہ ریکارڈ نہیں ہوتے، آپ کے گناہ نہیں لکھے جاتے۔ ثم تستیقظوا، جب تک آپ بیدار نہیں ہوتے۔ بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، ہم نے نماز کو بالکل کیجول بنایا ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا صحیح مسلم کے اندر، بین العبد و بین الکفر الا ترک الصلاۃ، بندے اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی نماز ہے۔ صحیح مسلم کے اندر دوسری روایت ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر، عمدن اور قصدن جان بوجھ کر نماز ترک کی، اس نے عملی طور پر کفر کیا۔ اور ایک روایت کے اندر مسند احمد کے اندر الفاظ موجود ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا بین العبد و بین الایمان و بین الکفر والشرک الا ترک الصلاۃ، ایمان اور کفر کے درمیان، ایمان اور شرک کے درمیان فرق کرنے والی نماز ہے۔ سورۃ الروم، سورہ روم آیت نمبر 31 کے اندر اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں اقم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، آپ نماز کو قائم کرو اور مشرکوں کے اندر اپنا آپ شمار نہیں کرنا۔ بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، جو نماز کو جان بوجھ کے ترک کرتا ہے، ہندوستان کے آئیڈینٹی کارڈ کے مطابق وہ مسلمان ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے دربار میں، اللہ کی ٹرمینالوجی کے اندر وہ عملی طور پر وہ کافر ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں اکثر قرآن مقدس کی جو آیات علماء کرام بیان کرتے ہیں، رحمت کی آیات، مغفرت کی آیات، جو آؤٹ آف کانٹیکسٹ بیان کی جاتی ہیں، ان علماء کے لیے امام غزالی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں جو لوگوں کو اللہ سے غافل کر رہے ہیں کہ اللہ غفور و رحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، جو مرضی کرتے رہو، ان کے لیے حکومت وقت کو چاہیے کہ ان کو وارننگ دے، وہ توبہ کریں، ورنہ
ان علماء کو قتل کر دیا جائے؟ کیا قرآن مقدس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو وعیدیں بیان کی ہیں، قرآن مقدس کے اندر جو عذاب علیم کی، جو شدید عذاب کی جو دھمکیاں دی گئی ہیں اللہ کے نافرمانوں کو، نعوذ باللہ، کیا وہ دھمکیاں فضول ہیں؟ قرآن مقدس کی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے، کیٹیگوریکلی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جس میں یہ بیان ہو، جس میں یہ کہا گیا ہو آپ جو مرضی کرتے رہیں، جو جی میں چاہے وہ کرو، اور اللہ کے رحمت کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں۔ بلکہ رحمت کے دروازے ان لوگوں کے لیے کھلے ہیں جو اللہ کے دربار میں توبہ کریں اور اپنی اصلاح کریں، جو نماز کو جان بوجھ کر ترک کرتا ہے اللہ کی ٹرمینالوجی کے اندر وہ عملی طور پر کافر ہے۔ بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، مشکل حالات کے اندر، کمپلسیو سچویشن کے اندر، حالت اضطرار کے اندر دین اسلام کے بڑے بڑے احکام، بڑے بڑے واجبات جو ہیں وہ ساکت ہو جاتے ہیں، لیکن نماز ہرگز ساکت نہیں ہوتی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 239 کے اندر اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، آپ دیکھیں پہلے کیا بیان ہے؟ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، قوموا للہ قانتین، حافظوا علی الصلوات، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو۔ یہ قرآن کا اعلان ہے، یہ قرآن ہے، اور قرآن مقدس کسی مسلک کی کتاب نہیں ہے۔ حافظوا علی الصلوات، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطی، خاص طور پر درمیانی نماز۔ مفسرین بیان کرتے ہیں اس سے مراد عصر کی نماز ہے۔ وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے دربار میں با ادب کھڑے ہو جاؤ، ادب کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، اس آیت پہ غور کرنا، قرآن کی اس آیت پر غور کرنا۔ اگر اضطراری حالت، اگر جان کا خطرہ ہے، اگر جان انسان کی خطرے میں ہے، اس حالت میں دین اسلام کے بڑے بڑے واجبات جو ہیں وہ ساکت ہو جاتے ہیں۔ واجب کے اوپر، فرض کے اوپر آپ عمل نہیں کر سکتے، لیکن سوائے نماز، اگر آپ کی زندگی خطرے میں ہے، آپ کی جان خطرے میں ہے، آپ اپنی جان کو ہتھیلی میں لے کے ہیں، آپ کے سر پر موت کھڑی ہے، آپ کے سر کے اوپر، آپ کے سامنے موت کھڑی ہے، اس حالت میں بھی نماز کے لیے ڈیل نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں بعد میں قضا کریں گے، یہ قضا کا لفظ نہ تو قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، کہیں بھی نہیں ہے۔ قضا کا معنی ہے ڈیل، نماز کے بارے میں کوئی ڈیل نہیں۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 239، فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر آپ خوف کی حالت میں ہے، جنگی سچویشن ہے، جنگ کی حالت ہے، بیٹل سچویشن ہے، مورکہ آرائی میں ہے، میدان جہاد میں ہے، گارڈن کے اندر ہے، گولیاں چل رہی ہیں، فَإِنْ خِفْتُمْ، حالت خوف میں ہے،
پہلے تو قرآن مقدس کے اندر سفر کے بارے میں آیا ہے کہ آپ نماز کو کم کریں، تقصیر کریں، سنتیں معاف ہیں، سفر کے اندر آپ نماز کو تقصیر کریں، 4 رکعت کی بجائے 2 فرائض ادا کریں، اور نماز خوف جو ہے، نماز خوف کے اندر اور زیادہ تقصیر ہے، 1 رکعت ادا کرنی ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر آپ حالت خوف میں ہیں، فَرِجَالًا، آپ پیدل چل رہے ہیں، اَوْ رُكْبَانًا، یا سواری کے اوپر سوار ہیں، خوف کی حالت میں آپ چل رہے ہیں، آپ بھاگ رہے ہیں، بھاگتے ہوئے، چلتے ہوئے، یا کبھی کبھار ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ انسان ایک ہی جگہ پلر کی طرح ایک ہی جگہ سٹیچو بن کے رہنا پڑتا ہے، نہ آگے جانے کی گنجائش ہے، نہ پیچھے ہٹنے کی گنجائش ہے، آگے 1 قدم جائے گا گولی چلے گی، پیچھے چلے گا تو اس کے اوپر وار ہوگا، ایک ہی جگہ کھڑا ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا، یا وہ بھاگ رہا ہے، پیدل چل رہا ہے، اور رُكْبَانًا، یا سواری پہ سوار ہے۔ اب سواری کی مختلف حالتیں ہو سکتی ہیں۔ اس زمانے میں اونٹ اور گھوڑا اس سواری کے لیے سورس تھا، آج گاڑی ہے، ڈرائیونگ کر رہے ہیں، تو اس حالت میں بھی آپ کو نماز پڑھنی ہے۔ اللہ اکبر۔ جو بے نمازی ہیں، جو تارک الصلاۃ ہیں، جو جان بوجھ کر نماز کو ترک کرتے ہیں، قرآن مقدس کی یہ آیت ان کے لیے عبرت ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اگر آپ خوف کی حالت میں آپ پیدل چل رہے ہیں، أَوْ رُكْبَانًا، یا سواری میں سوار ہیں، آپ کو نماز ادا کرنی ہے۔ اب جہاد کس کے لیے کیا جاتا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ لڑنا کس کے لیے ہے؟ فی سبیل اللہ لڑنا ہے۔ بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، وہ اللہ کے لیے لڑنا ہے، اللہ کے لیے جنگ کرنی ہے۔ جو آج ہم اپنے معاملات کو ٹاپ پرائیورٹی دے رہے ہیں، آج کا مسلمان نماز کے اوپر اپنی جاب کو پرائیورٹی دے رہا ہے، اپنے معاملات کو پرائیورٹی دے رہا ہے، وہ دنیا داری کو پرائیورٹی دے رہا ہے۔ وہ اپنی جاب چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اپنا کلینک چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اپنا دکان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اپنا کاروبار چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ ایسا انسان، وہ کلمے کا تو ہم احترام کر سکتے ہیں، اس کا نماز جنازہ بھی پڑھا جائے گا، نکاح بھی کیا جائے گا، اس کا احترام مسلمانوں کے جیسا کیا جائے گا، لیکن اللہ کے دربار میں عملاً دین اسلام کے اندر اس کا کوئی حصہ نہیں۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، لیکن جب امن مل جائے، جب امن کی صورتحال بحال ہو جائے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، آپ اللہ کو یاد کرو، نماز ادا کرو جس طرح آپ کو سکھایا گیا ہے۔ گویا کہ نماز کا ایک ماڈل ہے، نماز کا ایک نماز ادا کرنے کا ایک باضابطہ ماڈل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس امت کے اوپر رحم فرمائے۔ یہ امت آج کے نوجوان اور آج کے ہمارے گھر جو ہیں وہ بے نمازی ہیں۔ ہمارے گھروں کے اندر 5 وقت نماز کا کوئی تصور نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ ہمارے گھر جو ہیں، ہمارے گھروں کے اندر نوجوان، عورتیں، مستورات، سب کے سب اس وقت جو ہے بے نمازی ہو چکے ہیں، اور تب نماز پڑھیں گے جب مرضی آئے گی، جبکہ قرآن کا اعلان ہے، آپ کو قطعاً کوئی آپ کو
جسٹیفیکیشن نہیں ہے دین اسلام کے اندر کہ آپ نماز کو ترک کریں اور بعد میں قضا کریں. سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. ان الصلاۃ بے شک نماز کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا مقررہ وقت کے اوپر فرض ہے. آپ میدان جنگ میں ہیں, نماز کا ٹائم ہوا, اسی وقت نماز ادا کرنی ہے. اب حدیث کے اندر تین سچویشن حدیث کے اندر ہے. نمبر 1, صحیح بخاری اور مسلم کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ آپ لگاتار نماز ادا کر رہے ہیں, کنٹینیو نماز پڑھتے ہیں, لیکن ایک دن نیند کا غلبہ ہو گیا, نیند نے آپ کو گھیر لیا, نیند کا غلبہ ہو گیا. اتفاقاً بائی چانس ایسا ہوا, جان بوجھ کے نہیں ہوا, آپ سو گئے. جب آپ بیدار ہو جائیں گے فوراً آپ کو نماز ادا کرنی ہے, اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے. نمبر 2, کوئی کنٹینیو نماز ادا کر رہا ہے لیکن بھول گیا, ٹائم نکل گیا, وقت چلا گیا, لیکن بھول ہو گئی اسے, نماز ادا کرنا وہ بھول گیا. جب اس کو یاد آئے گا فوراً نماز ادا کرنی ہے. اور یہ نماز جو ہے نا, یہ ٹائم پر مانی جائے گی, یہ ٹائم پر مانی جائے گی. کیوں؟ نیند کا غلبہ ہو گیا, بائی چانس ہوا, اتفاقاً ایسا ہوا, یا کبھی کبھار بھول گیا. اور تیسری حالت ہے اگر انسان بے ہوشی کے اندر چلا گیا. اب یہ 3 حالتیں ہیں, نیند کا غلبہ, نمبر 2 بھول جانا, اور نمبر 3 بے ہوش ہو جانا. یہاں پہ انسان بے بس ہے, اس میں انسان کا کوئی ارادہ عمل دخل نہیں ہے. ایسے معاملات میں انسان بے بس ہے. جب ہوش میں آئے گا نماز ادا کرے گا, جب نیند سے بیدار ہوگا نماز ادا کرے گا, جب یاد آ جائے گا نماز ادا کرے گا. یہ نماز جو ہے اس کی ٹائم پر مانی جائے گی. دوسرا ہوا غفلت سے سونا, پھر سوئے رہنا, غفلت سے ہمیشہ بھول نماز کو ہی بلا ڈالنا. وہ اللہ کی بغاوت ہے, اس کے لیے کوئی آپشن نہیں ہے سوائے توبہ, کہ وہ اللہ کے دربار میں مصمم مکمل ارادے کے ساتھ اللہ کے دربار میں وہ توبہ کرے کہ مجھ سے نماز ترک ہوئی ہے, میں نے جان بوجھ کے عمدن اور قصدن میں نے نماز کو ترک کیا ہے. وہ جب توبے میں آئے گا تب اس کا وہ گناہ معاف ہوگا, اور وہ ارادہ کرے گا کہ آئندہ مجھ سے ایسی غلطی نہیں ہوگی, تب جا کے اس کے گناہوں کا کفارہ بن سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے, متفق علیہ. سنت نماز کے حوالے سے جو شخص ایک دن میں 12 رکعت نماز ادا کرتا ہے سنت موقدہ. اب فرائض کے بارے میں تو آپ نے سن لیا, لیکن سنت موقدہ کی فضیلت, جو دن میں 12 رکعتیں پڑھتا ہے, ایک دن میں 12 رکعتیں, بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ, جنت کے اندر اس کے لیے ایک گھر بنا دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک گھر تعمیر کرتا ہے. دن میں 12 رکعتیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیٹیل بیان فرمائی, 4 رکعات قبل الظہر, ظہر نماز سے پہلے 4 رکعت, وَإِثْنَانِ بَعْدَ الظَّهْرِ, اور ظہر کے بعد 2 رکعت سنت موقدہ ہو گئی 6, وَرَكَعَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ,
اور مغرب نماز کے بعد 2 سنتیں، وبعد العشاء رکعتین، اور نماز عشاء کے بعد سنت 2 رکعتیں، وقبل الفجر، اور نماز فجر سے پہلے 2 رکعتیں۔ یہ کل ملا کر 12 رکعتیں ہوتی ہیں۔ دن میں جو شخص یہ 12 رکعتیں ادا کرے گا، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جنت کے اندر اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک گھر تعمیر کرتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں ہماری زندگی کے اندر کتنے دن آئیں گے؟ اگر ہمارا ڈیلی روٹین ہوگا کہ 5 وقت نماز ادا کریں گے اور ان میں 12 سنتیں ادا کریں گے، آپ اندازہ کریں ایک دن میں ایک جنت کے اندر ایک گھر تعمیر ہوگا۔ اور جب تک ہم زندہ رہیں گے کتنے گھر ہمارے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں تعمیر فرمائے گا، اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت نماز ادا کرنے اور نماز کی حفاظت کرنے اور 5 وقت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی غفلت کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نماز کے ذریعے سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ ہماری نمازیں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے گناہوں کا کفارہ بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات انہ ھو الغفور الرحیم۔